اب جب یہ آیت کوئی پڑھے اس کے جواب میں کہے زادنا اللہ خضوعا ما زاد للاعداء نفورا، اللہ کرے ہمارا خشوع ہمارا خضوع اتنا ہی بڑھے جتنا دشمنوں کا نفور بڑھتا ہے۔ اگر دشمنوں کی نفرت بڑھتی ہے اللہ کے ذکر سے، اللہ کرے کہ ہماری محبت، ہماری عاجزی، ہمارا خشوع اور خضوع بڑھتا چلا جائے۔ آگے فرمایا آیت 61، تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا وَهُوَ الَّذِي جَعَلَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ خِلْفَةً لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يَذَّكَّرَ أَوْ أَرَادَ شُكُورًا۔ بڑا متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے اور اس میں ایک چراغ اور ایک چمکتا چاند روشن کیا۔ وہی ہے جس نے رات اور دن کو ایک دوسرے کا جانشین بنایا، ہر اس شخص کے لیے جو سبق لینا چاہے یا شکر گزار ہونا چاہے۔ یعنی اللہ نے تو بہت سی اپنی نشانیاں کائنات میں بھی دکھا دی ہیں۔ اللہ کی آیات آفاقی بھی ہیں، اللہ کی آیات انفسی بھی ہیں، اللہ کی آیات قرآنی بھی ہیں۔ تو جس کا جو رجحان ہو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے وافر ثبوت مہیا فرما دیا۔ وہ چاہے تو اللہ کو پہچان لے، جو نہیں پہچانتا اللہ کو اپنا ہی نقصان کرتا ہے۔ اب آگے جو مضمون چل رہا ہے آیت 63 سے، اس میں کچھ عباد الرحمن کی صفات آ رہی ہیں۔ 5 آیات ہیں، ان میں مومن کی تعمیر شدہ شخصیت کا نقشہ آ رہا ہے۔ تعمیر شدہ بنیادی چیزیں کیا ہونی چاہیے، وہ ہم نے سورہ مومنون میں پڑھی تھیں، یاد ہے آپ کو؟ الذین قد افلح المومنون الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ وہ کیا تھی؟ وہ تھی بنیاد، وہ تھی بنیاد۔ کس بنیاد پر اس کی تعمیر سیرت، تعمیر کردار ہوتی ہے، پرسنالٹی کس بیسس پر ڈیولپ ہوتی ہے، تو بنیادی چیزیں وہاں بتا دی گئیں۔ یہاں پر جو والذین کی ہم لسٹ پڑھیں گے، یہاں یوں سمجھیں کہ مومن کی تعمیر شدہ شخصیت، میچور پرسنالٹی، دل آویز، دل موہ لینے والی شخصیت بنتی ہے مومن کی۔ سورہ مومنون میں جن صفات کا ذکر تھا وہ اس کی ذاتی نیکی، وہ کسی اور کو نظر تو نہیں آتی۔ اس کے اپنے اندر خشوع کیسے ہوتا ہے، وہ کیسے عمل، یعنی کہ کیا وہ سوچتا ہے، کیا اس کی کیفیت ہوتی ہے، کچھ ذاتی اعمال کا وہاں پر ذکر تھا۔ یہاں جو ہم شخصیت پڑھ رہے ہیں مومن کی، یہ شخصیت کا وہ رخ ہے جو کہ عوام کے سامنے ہوتا ہے۔ لوگوں کو وہ نظر کیسا آتا ہے، لوگوں پر اس کا تاثر، اس کا امپریشن کیا پڑتا ہے، یہ اس کا ذکر ہے۔ اور ایسا شخص پھر بڑا بہترین مبلغ ہوتا ہے۔ ابھی ہم نے جاہد بہی جہادن کبیرن کے ضمن میں مبلغ کا ذکر کیا تھا۔ ایک مبلغ کی شخصیت کیسی ہونی چاہیے، یوں سمجھیں کہ ایک تصویر اس کی یہاں ہمیں دکھائی جا رہی ہے۔ فرمایا وعباد الرحمن، اور رحمان کے بندے، یہ کتنا پیارا انداز ہے خطاب کا۔ رحمان کے بندے کتنے خوش قسمت ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کا غلام بنا لیں، اللہ کا فرما بردار بنا لیں۔ پھر دیکھیں ان کی شخصیت کیسی نکھرتی ہے، کیا خوبصورت ہوتی ہے۔ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا، رحمان کے اصلی بندے وہ ہیں جو زمین پر نرم چال چلتے ہیں، ہونن، خاکساری کے ساتھ، سکینت کے ساتھ، وقار کے ساتھ چلتے ہیں، متکبرانہ انداز نہیں ہوتا۔ ہونن کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل مریل طرح سے چلتے ہیں، مراد ہے ایک انداز ان کا یہ ہوتا ہے، اور چال کے اندر زندگی گزارنے کا طریقہ آ گیا، باڈی لینگویج بھی سمجھ لیجئے آ گئی اس کے اندر۔ ان کا انداز بڑا نرم ہوتا ہے، عاجزانہ ہوتا ہے، غرور تکبر نہیں ہوتا، اکڑ کر پاؤں مار کر نہیں چلتے، ان کے چلنے میں، ان کے اٹھنے بیٹھنے میں عجب نہیں ہوتا، اپنے کچھ ہونے کا احساس نہیں ہوتا، عاجزی ہوتی ہے، اللہ کا بندہ سمجھتے ہیں، اللہ کا غلام سمجھتے ہیں خود کو۔ جہاں تک چال کا تعلق ہے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے کہ آپ کی چال میں تیزی تھی، جیسے مصروف لوگ چلتے ہیں اس طرح آپ چلتے تھے، یعنی ٹہل ٹہل کے نہیں چلا کرتے تھے، برسک پیس پہ چلتے تھے۔ اب کوئی اگر اپنے آپ کو نیک سمجھتا ہے پہ بدتکلف مریضوں کی طرح چلتا ہے، یہ تصنع ہے،
کہ بہت ہی جھک کے چل رہے ہیں، بہت ہی آہستہ، کہ لوگ کہیں کہ بھئی واہ کیا متقی ہیں۔ ایک دفعہ یہی واقعہ پیش آیا عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں۔ ایک شخص کو انہوں نے دیکھا جو بہت ہی آہستہ چل رہا تھا۔ اس سے پوچھا کیا تم بیمار ہو؟ اس نے کہا نہیں، تو اپنا درہ اٹھا لیا اور کہا قوت کے ساتھ چل، اسلام بیمار نہیں ہے۔ ایک دفعہ پھر آپ نے کسی کو دیکھا وہ اسی طرح چل رہے ہیں، بہت ہی لاغر انداز میں، کمزوری کی طرح، تو عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ظالم تو کیوں اسلام کو مارے ڈالتا ہے۔ دیکھیں یہ بیچارگی نہیں ہونی چاہیے نا مومن کے ساتھ، لوگ اس کو بیچارہ نہیں سمجھیں، لوگ اس کو مظلوم نہیں سمجھیں، ایسے نہیں کریں اس کو دیکھ کر۔ ایک مناسب طریقہ تو اس چال کے اندر پہننا، اوڑھنا، اٹھنا بیٹھنا، نشست برخاست، یہ تمام چیزیں آ گئیں۔ پھر کیا ہے؟ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب جاہل ان کے منہ کو آئیں کہہ دیتے ہیں تم پر سلام۔ یعنی جاہل جو لفظ آ رہا ہے یہ عالم کے مقابلے میں نہیں آ رہا، بلکہ جذباتی کے معاملے میں، جذباتی کے مقابلے میں آ رہا ہے۔ ان میں چونکہ عباد الرحمن میں حلم ہوتا ہے، انکساری ہوتی ہے، لہٰذا یہ جذباتی ریاکشنری نہیں ہوتے، ان میں ٹھہراؤ ہوتا ہے۔ اگر جذباتی قسم کے لوگ غصے میں آ کے، جذبات میں آ کے ان سے بحث میں الجھتے ہیں تو یہ جواباً جہالت کا مظاہرہ نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں؟ قالوا سلاما، سلامتی کی بات کرتے ہیں، سمجھانے کی بات کرتے ہیں، اصلاح کی بات کرتے ہیں۔ یہ مطلب ہے سلامہ کا۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کہیں گئیں، ایک خاتون بہت ناراض ہو گئیں، اب وہ خفا ہو رہی ہیں آپ پہ، آپ کہہ رہی ہیں السلام علیکم السلام علیکم، یہ مطلب نہیں ہے۔ یا یہ نہیں ہے کہ کوئی آپ پہ ناراض ہو رہا ہے، بگڑ رہا ہے، آپ کو برا بھلا کہہ رہا ہے، اور آپ نے یہ آیت پڑھ لی کہ وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ یہ اصلاح کا طریقہ ہوا؟ یہ اصلاح کا طریقہ نہیں ہوا، نہیں، یہ نہیں کرنا۔ سلامتی کی بات کرو، بدتمیزی کے جواب میں، بے وقوفی کے جواب میں، جہالت کے جواب میں حلم کا مظاہرہ کرو، انتقامی معاملہ نہ کرو، ان کی سطح پہ مت اترو، خوش اسلوبی کے ساتھ معاملہ سر انجام دے لو، اور ان کے اندر یہ ٹھہراؤ، یہ وقار، یہ حکمت، یہ تقویٰ کیسے آیا، اس کا طریقہ۔ وَالَّذِينَ يَبِيتُونَ لِرَبِّهِمْ سُجَّدًا وَقِيَامًا، جو اپنے رب کے حضور سجدے اور قیام میں راتیں گزارتے ہیں۔ دن میں مختلف کاموں میں مصروف رہتے ہیں، رات کو اپنی نیند میں کمی کرتے ہیں، اپنے رب کا کلام نماز میں پڑھتے ہیں، قیام اللیل کا، تہجد کا التزام کرتے ہیں۔ ترمذی میں روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تہجد کی پابندی کرو، کیونکہ تم سے پہلے بھی سب نیک لوگوں کی یہ عادت رہی ہے، اور وہ تم کو اللہ سے قریب کرنے والی اور برائیوں کا کفارہ کرنے والی ہے اور گناہوں سے روکنے والی ہے۔ یعنی رات کے اوقات میں رب کو یاد کرو، اس سے نفس پر بھی قابو آتا ہے، کنٹرول کرتا ہے انسان اپنے نفس کو بھی۔ اتنے نیک، اتنے اچھے، ساتھ ساتھ دعا بھی کرتے ہیں، یعنی اپنی نیکی پر مغرور نہیں ہو جاتے، اللہ کی مرضی کے مطابق زندگی گزارنے کے باوجود اللہ سے بے خوف نہیں ہو جاتے، دعا کرتے ہیں کہ والذین یقولون ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما، جو دعائیں کرتے ہیں اے ہمارے رب جہنم کے عذاب سے ہم کو بچا لے، اس کا عذاب تو جان کا لاگو ہے، وہ تو بڑا ہی برا مستقر اور مقام ہے۔ دعاؤں سے ان کی ترجیحات، ان کی پرائیورٹیز پتہ چلتی ہیں، ان کی نظروں میں اصل اہمیت آخرت کی ہے۔ نرم نرم مزے کا بستر چھوڑ کر اٹھتے ہیں اور اپنی عبادت پر غرہ نہیں ہوتا، دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم کو جہنم کے عذاب سے بچا لے۔ دعا کرنی چاہیے اللہم اجرنی من النار، اللہ مجھے آگ کے عذاب سے نجات دے دے۔ عمل بھی ان کا ایسا ہے جو جہنم سے نجات پانے والا ہے، اور دعا بھی ساتھ ساتھ کرتے ہیں۔ والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما،
جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے، یعنی کہ نہ اسراف نہ کنجوسی۔ ابن عباس کے نزدیک اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، اگرچہ ایک پیسہ ہی ہو۔ اور اسراف کا اپوزٹ اقتار کنجوسی، کہ جہاں اللہ نے خرچ کرنے کو کہا وہاں خرچ نہ کرنا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من فقہ الرجل قصدہ فی معیشتہ، مسند احمد میں یہ حدیث ہے کہ انسان کی دانش مندی کی علامت ہے کہ خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما عال مقتصد، جو شخص خرچ میں اعتدال رکھتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ یہ بھی مسند احمد میں روایت موجود ہے۔ یعنی جذبات کے، پیسے کے، وقت کے، ہر طرح کے اسراف سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں، لیکن کنجوسی کا مظاہرہ بھی نہیں کرتے۔ ایسی حکمت ہوتی ہے کہ اعتدال کے ساتھ وہ زندگیاں گزارتے ہیں، اور جو اعتدال کے ساتھ زندگی گزارتا ہے وہ مطمئن رہتا ہے، پرسکون رہتا ہے، اپسیٹ نہیں ہوتا، ٹینس نہیں ہوتا، ڈپریس نہیں ہوتا، بہت ہی سمجھیں کہ ایک معتدل انداز میں زندگی اس کی گزرتی چلی جاتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ فرقان آیت نمبر 67 سے ہم شروع کریں گے۔ فرمایا والذین اذا انفقوا لم یسرفوا ولم یقتروا وکان بین ذلک قواما، جو خرچ کرتے ہیں تو نہ فضول خرچی کرتے ہیں نہ بخل، بلکہ ان کا خرچ دونوں انتہاؤں کے درمیان اعتدال پر قائم رہتا ہے۔ اس ضمن میں آپ کو چند احادیث سنائی گئی تھیں پچھلی دفعہ کہ ما اعلی مقتصد، جو شخص خرچ میں اعتدال رکھتا ہے وہ کبھی فقیر اور محتاج نہیں ہوتا۔ آگے فرمایا آیت 68 والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى اثاما، جو اللہ کے سوا کسی اور معبود کو نہیں پکارتے، اللہ کی حرام کی ہوئی کسی جان کو ناحق ہلاک نہیں کرتے اور نہ زنا کے مرتکب ہوتے ہیں، یہ کام جو کوئی کرے وہ اپنی گناہ کا بدلہ پائے گا۔ قتل، شرک اور زنا کا ذکر ہے جو کہ کبیرہ گناہ ہیں۔ تو عباد الرحمن کی شان بتائی کہ کبیرہ گناہوں سے دور رہتے ہیں، یہ نہیں کہ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے تو بہت بچا جا رہا ہے اور کبیرہ گناہ دھڑلے کے ساتھ ہو رہے ہیں۔ ہم سوچیں یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہوا جو خارجائٹس تھے جن کا کہ ظہور ہوا علی رضی اللہ عنہ کے زمانے میں، اپنا زور انہوں نے پکڑا، یہ گناہوں سے بہت بچا کرتے تھے۔ ان کا خیال یہ تھا کہ کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا کافر ہو جاتا ہے۔ تو سوچیں کہ جس کا یہ خیال ہو کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا کافر ہو جاتا ہے، وہ خود گناہوں سے کتنا بچتے ہوں گے۔ ایک طرف تو ان کا یہ نظریہ تھا، یقیناً یہ پھر انتہا پسندی تھی، ایکسٹریمزم تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں ارشاد فرمائی تھی کہ کبیرہ گناہ کا کرنے والا اسلام کے دائرے سے باہر نکل جاتا ہے، لیکن انہوں نے اپنی طرف سے یہ بنا لی ایکسٹریم۔ نیکی کا یوں سمجھیں کہ ایسا زور ان کے اوپر آیا کہ انہوں نے کہا کبیرہ گناہ کرنے والے کو کافر ہی قرار دے دو، چونکہ وہ کافر ہو گیا لہٰذا اب اس کا مال غنیمت بنا لیا، اور اگر موقع ملے تو اس کی بیوی کو لونڈی بنایا جا سکتا ہے، اس کو غلام بنایا جا سکتا ہے، اس کے بچے جو ہیں وہ غلامی میں لیے جا سکتے ہیں۔
انہوں نے یہ کام شروع کیا. کوئی جا رہا ہوتا تھا، اس سے پوچھتے تھے تو کون ہے؟ وہ کہتا تھا عیسائی، جانے دیتے تھے. ایک اور شخص کو پکڑتے تھے اور وہ ان کے فرقے میں سے اگر نہ ہوتا، ان کے خیالات کا حامی نہ ہوتا، اس کو پکڑ لیتے. مسلمان تھا، ان کے عقائد پر اس کا ایمان اگر نہ ہوتا تو اس کا مسلمان ہونے کا بھی لحاظ نہ کرتے، قتل کر دیتے، اس کا مال ہضم کر لیتے، اس کا مال لے لیتے. اور انہوں نے سخت فتنہ پھیلایا اسلام میں. ابن ملجم خارجی تھا، اسی نے علی رضی اللہ عنہ کو شہید کیا. ان کے اپنے معیار کے مطابق وہ کافر ہو چکے تھے، لہٰذا ان کو قتل کر دیا. یہ ایکسٹریم. تو یہ مثال آپ کو دینی تھی کہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اپنے آپ کو اللہ کا بندہ کہے، عبد الرحمن کہے، اور نام بھی اس کا تھا عبد الرحمن ابن ملجم. نام یہ تھا اس کا، عبد الرحمن ابن ملجم. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، پیشنگوئی آپ نے کی تھی کہ میری امت کا بدبخت ترین آدمی ہوگا جو علی کو قتل کرے گا. جب لوگوں نے پکڑ لیا ابن ملجم کو تو اشتعال کی وجہ سے، غصے کی وجہ سے لوگوں نے چاہا اس کی زبان کاٹ دیں. تو اس نے کہا کہ میری زبان مت کاٹو، یہ اللہ کے ذکر سے ہمیشہ تر رہتی ہے. لاپ سائڈڈنس دیکھی آپ نے، امبیلنس دیکھا. یہ شدت یہ کیوں پیدا ہوئی؟ تھوڑی سی اس کے بارے میں ہم بات کریں گے، کیا وجہ ہوئی. تو یہاں پر بتایا کہ نہیں، اللہ کے نیک بندے ایسے نہیں ہوتے کہ جو بے دریغ قتل کر بیٹھیں کسی کو. ذکر کا تو اتنا اہتمام، نوافل کا اتنا اہتمام، اور کبیرہ گناہ کر بیٹھیں. کسی کی جان حق کے ساتھ لینے کی تو بس 4 شکلیں ہیں صرف. کسی شخص نے قتل عمد کیا ہو، یا شادی شدہ زانی ہو تو رجم کی سزا دی جائے گی. اسلامی حکومت میں مرتد کی سزا قتل ہے. یا حربی کافر ہو تو ہی قتل کیا جا سکتا ہے، ورنہ تو نہیں. فرمایا جو یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پا لے گا. اسامہ اسم سے لفظ بنا ہے. اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، اور گناہ کا بدلہ اسام، بدلہ پا لے گا. ہاں، اگر کوئی توبہ کر لے تو ہر گناہ معاف ہو جاتا ہے، بلکہ یہ بھی آتا ہے کہ ہر گناہ کے بدلے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے. اب آپ دیکھیں کہ یہ جو بات ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف فرما دے گا، اس میں بڑی امید ہے لوگوں کے لیے. تو پھر بار بار اللہ تعالیٰ دعوت دیتا ہے کہ تم اپنے گناہ بخشوانے میں دیر مت کیا کرو، استغفار فوراً کر لو. بات کیا چل رہی ہے کہ من یفعل ذلک یلقى اثاما، جو کوئی یہ کام کرے گا وہ اپنے گناہ کا بدلہ پائے گا. بدلہ کیا ہوگا؟ یضاعف له العذاب یوم القیامت ویخلد فیہ مہانا، قیامت کے روز اس کو مکرر عذاب دیا جائے گا اور اسی میں وہ ہمیشہ ذلت کے ساتھ پڑا رہے گا. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. الا یہ کہ کوئی ان گناہوں کے بعد توبہ کر چکا ہو اور ایمان لا کر عمل صالح کرنے لگا ہو، ایسے لوگوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا. وہ بڑا غفور اور رحیم ہے. حدیث میں آتا ہے التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، توبہ سے، گناہ سے تائب ہونے والا ایسا ہے جیسے کبھی اس نے گناہ کیا ہی نہیں. گناہ کو چھوڑ دے، استغفار کر لے ماضی پر، اور آگے کے لیے ارادہ کر لے کہ مجھے اللہ کی طرف رجوع کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو بھلائیوں سے بدل دے گا. بری عادتیں اچھی عادتوں سے بدل جائیں گی، اور گناہ جو ہیں وہ نیکیاں بنا دیے جائیں گے. وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، جو شخص توبہ کر کے نیک عملی اختیار کرتا ہے وہ تو اللہ کی طرف پلٹ آتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا حق ہے. اس میں آپ دیکھیں
یہ جو توبہ کی امید دلائی گئی ہے، اس نے لوگوں کو کس طرح سنوارا۔ اگر مایوس کر دیا جاتا لوگوں کو کہ جس نے گناہ ایک دفعہ کر لیا وہ تو اب اپنی گناہ کی سزا پا کر ہی رہے گا، یلقا اثاما، اس کو تو ضرور سزا ملے گی، تو یہ اللہ کی رحمت سے نا امیدی یہ چیز لوگوں کو مزید گناہوں میں دھکیل دیتی۔ طبرانی اور ابن جریر نے روایت کیا ہے ایک واقعہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے۔ وہ کہتے ہیں ابو ہریرہ کہ ایک روز میں مسجد نبوی سے عشاء کی نماز پڑھ کر پلٹا تو دیکھا ایک عورت میرے دروازے پر کھڑی ہے۔ میں اس کو سلام کر کے اپنے حجرے میں چلا گیا اور دروازہ بند کر کے نوافل پڑھنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد اس نے دروازہ کھٹکھٹایا۔ میں نے اٹھ کر دروازہ کھولا اور پوچھا کیا چاہتی ہے؟ وہ کہنے لگی میں آپ سے ایک سوال کرنے آئی ہوں۔ مجھ سے زنا کا ارتکاب ہوا، ناجائز حمل ہوا، بچہ پیدا ہوا تو میں نے اس کو مار ڈالا۔ اب میں یہ معلوم کرنا چاہتی ہوں میرا گناہ معاف ہونے کی بھی کوئی صورت ہے؟ میں نے کہا ہرگز نہیں۔ وہ بڑی حسرت کے ساتھ آہیں بھرتی ہوئی واپس چلی گئی اور کہنے لگی افسوس یہ حسن آگ کے لیے پیدا ہوا تھا۔ صبح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھ کر جب میں فارغ ہوا تو میں نے حضور کو رات کا قصہ سنایا۔ آپ نے فرمایا بڑا غلط جواب دیا ابو ہریرہ تم نے، کیا یہ آیت قرآن میں تم نے نہیں پڑھی؟ والذین لا یدعون مع اللہ الہا آخر سے لے کر الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ جواب سن کر میں نکلا اور اس عورت کو تلاش کرنا شروع کیا۔ رات کو عشاء کے وقت وہ ملی، میں نے اس کو بشارت دی اور بتایا کہ سرکار رسالت مآب نے تیرے سوال کا یہ جواب دیا ہے۔ وہ سنتے ہی سجدے میں گر گئی اور کہنے لگی شکر ہے اس اللہ کا جس نے میرے لیے معافی کا دروازہ کھولا۔ پھر اس نے گناہ سے توبہ کی اور اپنی لونڈی کو اس کے بیٹے سمیت آزاد کر دیا۔ اسی سے ملتا جلتا ایک اور واقعہ آتا ہے احادیث میں کہ ایک بوڑھا شخص آیا، اس نے آ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ساری زندگی گناہوں میں گزری ہے، کوئی گناہ ایسا نہیں جس کا ارتکاب نہ کر چکا ہوں، اپنے گناہ تمام روئے زمین کے باشندوں پر بھی تقسیم کر دوں تو سب کو لے ڈوبیں، کیا اب میری معافی کی کوئی صورت ہے؟ فرمایا آپ نے کیا تو نے اسلام قبول کر لیا ہے؟ اس نے عرض کیا میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ آپ نے فرمایا جا اللہ معاف کرنے والا اور تیری برائیوں کو بھلائیوں سے بدلنے والا ہے۔ اس نے عرض کیا میرے سارے جرم اور قصور؟ فرمایا ہاں تیرے سارے جرم اور قصور، سارے جرم سارے قصور اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ تو یہ معافی جو ہے اس سے بڑھ کر اللہ کی رحمت اور کوئی ہو نہیں سکتی۔ ساری نعمتیں ایک طرف اور یہ معافی کی نعمت ایک طرف، انسان پر امید رہتا ہے، اپنے گناہوں کو دھونے کا باعث بنتی ہے معافی اور استغفار کر لینا۔ اگر اللہ نے دروازہ یہ کھلا نہ رکھا ہوتا، ہمارے تزکیے کا یہ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہم کو نہ دکھایا ہوتا، تو ہم ساری زندگی اپنے گناہوں کی گندگی اور اپنے گناہوں کا بوجھ اپنے ضمیر پر اور اپنے اعمال نامے میں لے کر بسر کرتے رہتے پوری عمر۔ کتنے ہم بھاری ہو جاتے۔ بعض دفعہ تو گناہ ہم کو اتنا مایوس کر دیتے شاید ہم نیکی کرنے کی ہمت بھی نہ پاتے، ہم ڈپریشن میں چلے جاتے، ہاتھ پاؤں ہمارے جواب دے جاتے کہ چھوڑو، کیا کرنا ہے نیکی کر کے، کیا گناہوں کا پلندہ اور کیا گناہوں کا انبار ہے۔ تو بہت اللہ کا کرم اور اس رحمت کو جو جتنا چاہے سمیٹ لے، کثرت سے استغفار کرے، کثرت کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے استغفر اللہ پڑھ لیجئے، استغفر اللہ الذی لا الہ الا هو الحی القیوم واتوب الیہ، یہ پڑھتی رہیے۔ استغفر اللہ الذی من کل ذنب، اللہ میں اپنے ہر گناہ کی تجھ سے معافی مانگتی ہوں، یا اللہ سے اپنی زبان میں اللہ مجھے معاف کر دے، اللہ forgive me، کچھ بھی کہتے رہے تاکہ گناہ دھلتے چلے جائیں، جھڑتے چلے جائیں۔ آگے فرمایا والذین لا یشہدون الزور، اور رحمان کے بندے وہ ہیں جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے۔ زور
2 سے زیادہ معنی کیے گئے ہیں، لیکن بنیادی طور پہ زور جھوٹ کے معنوں میں آتا ہے اور جھوٹی گواہی کے معنوں میں بھی آتا ہے۔ جھوٹ نہیں بولتے اور جھوٹی گواہی نہیں دیتے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا، اور کسی لغو چیز پر ان کا گزر ہو جائے تو شریف آدمیوں کی طرح گزر جاتے ہیں۔ اگر کبھی لغو اور بیہودہ مجلسوں پر سے گزرنا ہو، اس طرح گزر جاتے ہیں جیسے گندی جگہ سے کوئی صفائی پسند آدمی گزر جائے، اپنے کپڑے سمیٹ کر ناگواری سے ناک بند کر کے وہاں سے چلا جائے، اس لیے کہ لغو کام کے اندر جھوٹ لامحالہ شامل ہوتا ہے۔ جھوٹ کے بغیر تو بیہودگی کے اندر لطف نہیں آتا، تو بیہودگی کے اندر چاشنی اور لطف پیدا کرنے کے لیے بے حیائی اور جھوٹ کا سہارا لیا جاتا ہے۔ تو جہاں بے حیائی اور جھوٹ جمع ہو جائے اس سے گندی اور کیا جگہ ہوگی؟ تو لغو پر سے وہ گزر جاتے ہیں۔ بیٹھنا سننا، اس میں حصہ لینا تو بہت دور کی بات، وہ تو اس کی طرف دیکھنا پسند نہیں کرتے۔ یہ کیسے ہوتا ہے جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جھوٹ میں اور لغو میں تو بڑی کشش ہے لوگوں کے لیے۔ اسلام ہم کو کیا آلٹرنیٹ دیتا ہے؟ اگر ہم لغو چھوڑیں تو پھر ہم کیا کریں؟ یقیناً اس کا کوئی نہ کوئی آلٹرنیٹ تلاش کرنا ضروری ہے۔ ویکیوم نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر لغو نکال دیا زندگی سے، اب اس کو ریپلیس کریں کسی نہ کسی چیز سے، کوئی میننگ فل ایکٹیویٹی، کوئی بامعنی کام، کوئی ایسی مصروفیت جو کہ اپنے اندر ہمارے لیے دلچسپی رکھتی ہو، ہماری توجہ کا مرکز بن جائے۔ اور اس کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا، وَإِذَا أَقْرَرْتَ أَعْيُنَ أَهْلِ الدُّنْيَا مِن دُنْيَاهُمْ فَأَقْرِرْ عَيْنِي مِنْ عِبَادَتِكَ۔ یا اللہ، جب تو دنیا والوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک ان کی دنیا میں رکھے، اللہ تو میری آنکھوں کی ٹھنڈک عبادت میں رکھ دے۔ اور دعا کریں اللہ سے کہ ما ذبیت عنی مما احب فاجعلہ فراغا لی فیما تحب، اللہ تو مجھ سے اگر وہ چیز لے لے جو مجھ کو اچھی لگتی تھی، اللہ اس کو فراغت کا ذریعہ بنا دے ان کاموں کے لیے جو تجھ کو اچھے لگتے ہیں۔ تو دعا تو مومن کا بڑا ہتھیار ہے، دعا مانگے، اور یقیناً کوئی نہ کوئی اس کو زندگی میں ایسا بامعنی کام، کوئی بامقصد عمل مل جائے گا جو دنیا کے لیے بھی فائدہ مند ہوگا، اعمال نامے میں بوجھ بھی نہیں بنے گا، اور جنت کے اعلیٰ درجے حاصل کرنے میں معاون اور مددگار بھی ثابت ہوگا۔ اور اسلام نے تو کئی ایکٹیویٹیز ہمیں بتائی ہیں، بہت سے کام بتا دیے ہیں۔ علم، خاص طور پہ علم حاصل کرنا، یا خدمت خلق کرنا، یا اپنے ذہنوں کو پازیٹیو رکھنا، کچھ پلاننگز کرنا، کچھ سوچ اپنی رکھنا تاکہ ہم آگے کو پلاننگ کر سکیں۔ ذکر سے اپنے آپ کو مصروف رکھنا، ذکر کے ساتھ مصروف ہو جانا، دل سے ذکر کرنا، زبان سے ذکر کرنا، خدمت خلق، مخلوق کی خدمت کرنے کو تو بہت کام پڑے ہیں۔ اور جو لغو کی ہم بات کر رہے ہیں، حقیقت ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں بھی کوئی کام کر دکھایا ہے، انہوں نے بھی لغو سے پرہیز کیا تو وہ دنیا میں بڑے بڑے کام کر سکے۔ آئنسٹائن کے بارے میں آتا ہے کہ وہ یہ کہا کرتا تھا کہ میں سر دھونے کے لیے الگ صابن، شیو کرنے کے لیے الگ صابن استعمال نہیں کر سکتا، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ تو یہ نہیں کہ شیونگ کریم الگ، پھر شیمپو الگ، پھر صابن الگ، تو پھر فلاں چیز الگ۔ وہ کہتا تھا کہ وقت نہیں میرے پاس، میں کنفیوز ہو جاتا ہوں کیا چیز کس کے لیے ہے، ایک ہی سے سارے کام کر لیے۔ ایک آپ کو مثال دی جا رہی ہے، اتنا مصروف آدمی تھا تو اس کے پاس یہ ٹائم نہیں تھا۔ حالانکہ ظاہر ہے کچھ یہ نہیں کہا جا رہا یہاں پر کہ شیمپو کرنا لغو میں شامل ہو جائے گا، یا صابن استعمال کرنا جو ہے وہ لغو میں شامل ہو جائے گا۔ ایک بتایا جا رہا ہے آپ کو کہ مصروف لوگ کیسے ہوتے ہیں، ان چیزوں کے اندر بھی انڈلج کرنے کا وقت نہیں۔ تو پھر غیر ضروری اور غیر اخلاقی کاموں کے اندر مسلمان کیسے اپنے آپ کو مصروف رکھ سکتے ہیں؟ کرنے کا کام تو پڑا رہ جائے گا۔ ابن عباس نے فرمایا اس سے مراد، یعنی لغو سے مراد مشرکوں کے میلے ٹھیلے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس سے مراد گانے بجانے کی محفلیں ہیں۔
امام زہری اور امام مالک رحم اللہ فرماتے ہیں شراب پینے پلانے کی مجلسیں مراد ہیں. ان تمام بری جگہوں سے وہ دور رہتے ہیں. والذین اذا ذکروا بآیات ربہم لم یخروا علیہا صما وعمیانا، جنہیں اگر رب کی آیات سنا کر نصیحت کی جاتی ہے تو وہ اس پر اندھے اور بہرے بن کر نہیں رہ جاتے. یعنی توجہ سے سنتے ہیں اللہ کی آیات، غور و فکر کرتے ہیں، عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں. ذکروا بآیات ربہم، جب نصیحت کی جاتی ہے ان کو اللہ کی آیات کے ذریعے سے. کوئی جب اللہ کی آیات پڑھتا ہے ان کے سامنے، کوئی واعظ دیتا ہے، کوئی نصیحت ان کو کرتا ہے، تو چونکہ ان کی انا اپنے صحیح مقام پر ہے، ایگوئسٹک چونکہ نہیں ہے، لہٰذا نصیحت قبول کر لیتے ہیں. انہی آیات کے آئینے میں ان کو اپنے عیب نظر آ جاتے ہیں، اپنا تزکیہ کر لیتے ہیں. آئینہ دیکھ کر اگر کوئی آنکھیں بند کر لے اپنا ہی نقصان کرے گا. آنکھ کھول کر آئینہ دیکھے اپنے عیب نظر آ جائیں گے، اپنی اصلاح کر لے گا، اپنے آپ کو سنوار لے گا. اور یہی تو مقصد ہے قرآن کا، یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم، وہ ان پر پڑھتا ہے اللہ کی آیات اور ان کا تزکیہ کرتا ہے. یہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو وہ اندھے بہرے نہیں ہو جاتے، بلکہ وہ اپنے آپ سے ریلیٹ کرتے ہیں. لیکن اگر کسی کے اندر انا کا مسئلہ ہے، اس کی انا حد سے بڑھی ہوئی ہے، اور اس کے سامنے کوئی اگر قرآن پڑھ کر اور کوئی بات بیان کرے گا، وہ ناراض بھی ہو سکتا ہے کہ مجھ پر چوٹ کرتے ہیں، مجھ پہ طنز کر رہے ہیں، یہ تو مجھ کو سنا رہے ہیں، اور ناراض ہو جائے گا، کہے گا ہم نہیں سنتے. وہ قرآن سنانے والے کو دراصل ہم سے دشمنی ہے. اور یہ رویہ ہوتا ہے لوگوں کا قرآن کے ساتھ. مجلس میں اگر 100 لوگ بیٹھے ہوں، ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہم اتنے اہم ہیں کہ صرف ہم ہی کو سب باتیں سنائی جا رہی ہیں اور ہم ہی کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو وہ پھر چھوڑ دیتے ہیں، نہیں سنتے قرآن، نہیں پڑھتے، دشمنی مول لیتے ہیں دوسروں سے، اپنا ہی نقصان کریں گے. کوئی وارننگ اگر دے رہا ہے کہ آگے کھڈا ہے، اپنی گاڑی کو بچاؤ، اور کوئی اپنے کان بند کر لے، بہرا ہو جائے، خود ہی گرے گا اس کھڈے کے اندر. اعلان کرنے والے کا کیا بگڑا؟ تو یہ ان کا طریقہ ہوتا ہے. لم یخروا علیہا صما وعمیانا، وہ اندھے بہرے ہو کر ان آیات پر نہیں گرتے. مراد ہے کان کھول کے، آنکھ کھول کے اللہ کی آیات سنتے ہیں، اپنی اصلاح کرتے ہیں. یہ ان کا جہاد ہے قرآن کے ساتھ. اپنے نفس کو انہوں نے قابو کیا، اپنے نفس کا انہوں نے تزکیہ کیا ہے جہاد بالقرآن کے ذریعے سے. اور دعا کرتے ہیں والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما، جو دعائیں مانگا کرتے ہیں اے ہمارے رب ہمیں اپنی بیویوں اور اپنی اولاد سے آنکھوں کی ٹھنڈک دے اور ہم کو متقیوں کا امام بنا دے. سب سے بڑی فکر ان کی یہ ہوتی ہے کہ اللہ تو نے ہمیں تو توفیق دے دی سیدھے راستے پر چلنے کی، اللہ ہمارے جوڑوں کو، ہمارے اسپاؤسز کو اور ہماری اولاد کو بھی نیک بنا دے، متقی بنا دے. قرۃ اعین، قرر کا مطلب ہوتا ہے ٹھہر جانا، قرار، قاف را مادہ ہے. اس کا مطلب ہوتا ہے ٹھنڈک کی وجہ سے، سردی کی وجہ سے کسی چیز کا جم جانا. جب چیز جم جاتی ہے تو اپنی جگہ پر ٹھہر جاتی ہے، رک جاتی ہے. مفسرین نے اس سے مراد یہ لیا ہے قرۃ اعین سے کہ اللہ ہماری اولاد ایسی ہو، ہمارے جوڑے یعنی شوہر کے لیے بیوی اور بیوی کے لیے شوہر ایسا ہو کہ ان کو دیکھ کر آنکھوں میں خوشی کے آنسو آ جائیں. خوشی کے آنسو ٹھنڈے ہوتے ہیں، یہ آنکھوں میں ٹھہرے رہتے ہیں، جبکہ غم کی وجہ سے آنکھوں میں جو آنسو آتے ہیں وہ گرم ہوتے ہیں اور تیزی کے ساتھ بہتے ہیں.
تو اللہ ہماری آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں آنسوؤں کی وجہ سے. دو مطلب، ایک تو خوشی کے آنسو ہوں، اور جب آنکھوں میں آنسو آتے ہیں تو آنکھوں میں ٹھنڈک سی محسوس ہوتی ہے. دیر تک جب پانی رکا رہے آنکھ کے اندر تو آنکھ ٹھنڈی ہوتی ہے. یعنی خوشی کی بھی انتہائی کیفیت کا ذکر ہے، بہت جذباتی قسم کی خوشی جس میں کہ جذبات ملوث ہوں. بہت سی چیزوں پر انسان کو خوشی ہوتی ہے. ہر خوشی کے موقع پر رونا نہیں آتا، ہر خوشی کی خبر سن کے رونا نہیں آتا، لیکن جس خوشی کے ساتھ انسان کے جذبات انوالو ہوں وہ خبر سن کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. تو جذباتی طور پہ ایموشنلی اتنے انوالو ہوتے ہیں. ان کی چاہت یہ ہوتی ہے کہ ہماری اولاد اور ہمارے جوڑے نیک ہو جائیں، اس لیے کہ جو اللہ کی آیات کو کان کھول کے آنکھیں کھول کے سنتا دیکھتا ہے، ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ یہ نہ چاہے کہ میری اولاد نیک ہو جائے اور میرا شوہر نیک ہو جائے. تو اولاد کی تنخواہ سن کر یا اولاد کی دنیاوی ترقی دیکھ کر یا شوہر کی تنخواہ یا شوہر کی مادی چیزیں، مادی اشیاء دیکھ کر وہ خوشی حاصل نہیں ہوتی، وہ تو ثانوی چیزیں ہو جاتی ہیں. اصل خوشی تو حاصل ہوتی ہے ان کو دین میں آگے بڑھتا دیکھ کر. تمنا یہی ہو جاتی کہ اللہ ان کو نیک بنا دے، اللہ ان کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنا دے. اس میں خوشی ہوتی ہے دین میں آگے بڑھنے والے. بے حد خوشی ہوتی ہے اولاد کو بھاگ بھاگ کر مسجد جاتا دیکھ کر یا شوہر کو دین کا کوئی کام کرتا دیکھ کر. اور یقیناً جو اپنے دل کا تار جوڑ لیں گے قرآن کے ساتھ تو ہو نہیں سکتا کہ پھر وہ اپنے خاندان کے ساتھ جہاد نہ کریں. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر وہ انتظار کرتے رہیں کہ اچھا وہ جب کبھی کوئی قتال فی سبیل اللہ شروع ہوگا تو بیٹے سے کہیں گے چلو بیٹا اٹھو آج فجر کی نماز پڑھ لو، اور ابھی کیا، ابھی سونے دو، رہنے دو، ابھی کیا وقت ہے، ابھی تو جہاد کا مرحلہ ہی نہیں آیا. ان آیات کو آپ ریلیٹ کریں ذرا جاہد ہم بہی جہادن کبیرن کے ساتھ، تو آپ کو زیادہ انشاءاللہ تعالیٰ کھل کے سمجھ میں آئیں گی. یا یہ نہیں ہوتا کہ کوئی مرد کہے کہ اچھا وہ جب قتال کا اناؤنسمنٹ ہوگا تو داڑھی رکھ لیں گے، ابھی کیا جلدی ہے، ابھی تو کلین شیو رہتے ہیں. نہیں، وہ اللہ کی باتوں کو غور سے سنتے ہیں، رسول کے احکامات کو، رسول کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں. صبغت اللہ ان کی زندگی میں چھاتا ہے. تمنا ان کی ہوتی ہے کہ ہم بھی اس رنگ کے اندر رنگ جائیں اور ہمارے پیچھے آنے والے بھی ہم کو دیکھ کر اسی رنگ کو اپنا لیں. ہدایت دینا تو یقیناً اللہ کا کام ہے، کوئی انسان کسی انسان کو ہدایت نہیں دے سکتا، لیکن اللہ ذریعہ تو انسانوں ہی کو بناتا ہے. تو وہ دعا کرتے ہیں اللہ کہ اللہ مجھے ذریعہ بنا دے، اللہ مجھ کو وہ مینز بنا دے کہ میرے ذریعے سے ان تک ہدایت پہنچے. اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم متقیوں کے امام بنیں. قیامت کے دن ہم جب اللہ کے آگے کھڑے ہوں تو جو ہمارے پیچھے لوگ ہوں، پیچھے سے مراد اولاد، پچھلی اگلی نسل، یا ہمارے ماتحت جو لوگ جن پر ہمارا حکم چلتا تھا یا جو ہماری نگرانی میں تھے، اللہ وہ سب پیچھے نیک ہوں، ہم نے ان کو تیرا پیغام پہنچا دیا ہو اور انہوں نے قبول کر لیا ہو. اور جو یہ چاہے کہ قیامت کے دن اس کے پیچھے متقیوں کی قطار لگی ہوئی ہو اور وہ لیڈر ہو، تو کتنا مقام ہے نا اس کا، کتنے لوگ اس کے لیے صدقہ جاریہ بنے، اس نے جو نیکیاں کیں وہ کتنی ملٹی پلائی ہو گئیں لوگوں کی وجہ سے. تو اچھا نمونہ پیش کرنا لوگوں کے سامنے بڑی خوش قسمتی ہے. تو وہ یہ چاہیں گے کہ ہمارے پیچھے جتنے بھی لوگ آئیں وہ سب متقی ہوں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ دنیا میں امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتا رہے انسان، اور اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کر کے رکھے اور قرآن کے ساتھ جہاد کرے. جاہدہم بہی جہادن کبیرا، اپنے معاشرے کے ساتھ وہ جہاد کرتا رہے تاکہ اس میں سے صدقہ جاریہ اس کے لیے نکلتے رہیں. ان لوگوں کے بارے میں فرمایا اولئک یجزون الغرفۃ بما صبروا ویلقون فیہا تحیۃ وسلاما. یہ ہیں وہ لوگ جو اپنے صبر کا پھل منزل بلند کی شکل میں پائیں گے، آداب و تسلیمات سے ان کا استقبال ہوگا. خالدین فیہا حسنت مستقرا و مقاما، وہ ہمیشہ ہمیشہ وہاں رہیں گے، کیا ہی اچھا ہے وہ مستقر اور وہ مقام.
اب ان لوگوں کا اجر بیان کیا گیا. غرفہ ملے گا ان کو، اوپر کی منزل پر کمرہ ہوگا. بخاری اور مسلم میں حدیث آتی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں خاص مقرب لوگوں کے غرفات ایسے ہوں گے جو عام اہل جنت کو اس طرح نظر آئیں گے جیسے زمین والے تاروں کو دیکھتے ہیں. یعنی بلند درجے جن کو ملیں گے، جنت کے اعلیٰ درجے، وہ اتنے اعلیٰ ہوں گے، کمتر درجے کے جنتی ان کو یوں دیکھیں گے جیسے دنیا والے دنیا میں رہ کر تاروں کو دیکھتے ہیں. اتنے درجے بلند ہوں گے ان کے. مسند احمد میں حدیث ہے، اندرونی حصہ باہر سے اور باہر کا حصہ اندر سے نظر آئے گا. آج تو ہمارے لیے کچھ مشکل نہیں ہے نا، شیشے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اندر کا باہر نظر آتا ہے، باہر کا اندر نظر آ رہا ہوتا ہے. لیکن اس زمانے میں یہ تصور دیا گیا. اب بلندی پر کوئی کمرہ ہوتا ہے تو آپ دور دور تک دیکھ سکتے ہیں. اور تصور کیجئے اپنے آپ کو، آپ ایسے غرفے کے اندر بیٹھا ہوا، جنت میں بیٹھی ہیں آپ ریشم پہن کر، ٹھیک ہے، اور خوبصورت ریشمی تکیے بھی ہیں، اور آپ نے خوب ڈھیروں ڈھیر زیور پہنے، اور آپ بیٹھی ہیں سپ سپ پی رہی ہیں اپنا شربت، اور باہر دیکھ رہی ہیں. اور باہر کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. دور دور تک ہریالی، دور دور تک آپ کو سبزہ نظر آ رہا ہے، نہریں بہہ رہی ہیں، اور ادھر ادھر جو ہے وہ سارے آپ کے نوکر دوڑ رہے ہیں. کیا آپ کی جائیداد ہے اور کیا آپ کا اسٹیٹ ہے، سوچیں ذرا کیا شان ہے. اللہ سے دعا کریں اللہم ربنا جعلنا منہم، اللہ میں ان میں شامل فرما دے. لیکن اس کے لیے پھر محنت کرنی ہے. اتنا خوبصورت زیور چاہیے، اتنے خوبصورت لباس، اتنا پیارا نرم نرم ریشم. ریشم کی بھی کتنی کوالٹیز ہوتی ہیں نا. ہر ریشم اچھا نہیں ہوتا. بعض ریشم آپ ٹچ کریں سخت لگتا ہے، آپ چھوڑ دیتے ہیں. ایک ریشم ایسا ہوتا ہے کہ بس مٹھی میں آ جائے، جیسے سافٹ پیور سلک. ایسے لباس اور اتنے خوبصورت گھر، اتنے حسین گھر بنے ہوئے ہوں گے، اور وہاں پر بیٹھے ہوں گے اور دیکھتے ہوں گے. فرمایا کہ بڑا ہی اچھا مستقر، بڑا ہی اچھا مقام جو کسی کو ملے. اب جب آپ نے جنت کا یہ نقشہ بیان فرمایا قرآن کے ذریعے سے بھی اور احادیث میں بھی آپ نے اس کو بیان فرمایا، تو ایک شخص نے پوچھا کہ اللہ کے رسول بتائیے، یہ جنت کے گھر، جنت کے کمرے کس کے حصے میں آئیں گے؟ آپ نے فرمایا اس میں وہ ہوگا جو کلام نرم رکھے اور پاک رکھے، ہر مسلمان کو سلام کرے، لوگوں کو کھانا کھلائے، رات کو تہجد پڑھے جب لوگ سو رہے ہیں، تو وہ پالے گا ان کو. اب آپ دیکھیں اس میں پھر جاہدہم بہ جہادن کبیرن کی ترغیب ہے نا، کہ تم جہاد کرو اس قرآن کے ذریعے سے. معاشرے کا ہم نے ذکر کیا تھا کہ معاشرے کے ساتھ بھی جہاد کرنا ہے. کس طرح کرنا ہے؟ طریقہ سمجھیں کہ حدیث میں بتا دیا گیا. نرم بات کرو، سختی مت کرنا ان کے ساتھ، سلام سے ابتدا کرو. جب تم ایک تلخ کڑوی بات ان کو بتا رہے ہو جو ان کو اچھی نہیں لگے گی، الحق مرن، حق تو کڑوا ہوتا ہے، لیکن کڑوا کریلا اوپر سے نیم چڑھا نہیں ہونا چاہیے، کہ حق بھی تلخ، بات کرنے کا انداز بھی لٹھ مار، دوسروں کو اذیت پہنچانے کے لیے تبلیغ کرنا، یہ کوئی تبلیغ نہ ہوئی، اس کا کوئی نتیجہ نہ نکلے گا. نرم کلام، پاک کلام، سلام کیجئے، ویلکم کیجئے ان کو. اگر وہ آپ سے ناراض ہو جاتے ہیں، آپ مت ناراض ہوئیے. آپ کو وہ نہیں دیتے کچھ، آپ دیجئے. وہ آپ کے گھر نہیں آتے، آپ جائیے. وہ آپ کو اپنے گھر کھانے پہ نہیں بلاتے، آپ ان کو بلائیے، آپ مدعو کیجئے، آپ جھکیے، عاجزی اختیار کیجئے. جو جھکے گا وہی بلند درجے پائے گا. اپنے ذات کے لیے تو انسان بدلہ لے سکتا ہے، لیکن جب دین کی دعوت لے کر اٹھتا ہے تو بدلہ نہیں لینا چاہیے اس کو. درگزر، نرمی سے بات، نرم کلام، عاجزی کا اظہار، اور دین کو خوبصورتی کے ساتھ پیش کیجیے. دین کو مصیبت بنا کر مت پیش کیجیے کسی کے سامنے کہ اف، جب سے یہ پردہ شروع کیا ہے میاں تو اتنے ناراض ہیں، بات ہی نہیں کرتے. جب سے میرے میاں نے سود چھوڑا ہمارے گھر میں تو فاقے پڑ گئے. یہ تبلیغ کا طریقہ نہیں. یہ لوگ صدقہ جاریہ نہیں بنیں گے اس طرح سے. تو ڈرانا نہیں ہے لوگوں کو، دور نہیں کرنا، فتوے نہیں نازل کرنے لوگوں کے اوپر، فتوے صادر نہیں کرنے، بلکہ ان کا دل جیتنے کی کوشش،
نرم کلام، کلام کا انداز نرم ہو، پیغام کو نرم نہیں کر دینا ان کی رضا کے لیے.